نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. آخرت میں کیا ہوگا جب موت کی بات آئی، پیچھے قتل کی بات آئی، اللہ کے راستے میں شہادت کی بات آئی؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. When the angels of death cause those people to die who have wronged their souls, ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو فرشتے سوال کر رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے برزخ ایک بہت اچھی سیریز ہے آج کل، امام عمر سلیمان کی برزخ پہ، اگر دیکھ سکیں دیکھیں. بہت ڈیٹیلڈ ایک سیریز ہے، شیخ یاسر قاضی کی برزخ پر دیکھ سکیں تو دیکھیں. Because it's important to know what will actually happen when this life is over and there's an interim period. Moving on. جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ان سے پوچھیں گے کیا فرشتے؟ They ask what was your condition؟ تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. They will reply we were oppressed in the earth. وہ کہیں گے ہم نا بڑے مجبور تھے زمین پہ. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی ان کے اعمال بہت اچھے نہیں تھے. جب پوچھا فرشتوں نے، موت کے فرشتوں نے، کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ معاملہ، مطلب اچھے عمل کیوں نہیں کیے، تو انہوں نے کہا ہم بڑے مجبور تھے جی، بہت بہت ہم دبا کے رکھے گئے تھے. اب دیکھیں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. The angels will say, was not the earth of Allah spacious enough for you to immigrate and go somewhere else? تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ تم کو وہیں رہنا تھا. یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو تھے تو مومنین، مگر انہوں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے اور دنیاوی وجوہات کی وجہ سے بیکاز آف ورلڈلی ریزنز ہجرت نہیں کی. مثلاً کاروبار، مثلاً فیملی یہاں رہتی ہے. ایک اگر جملہ آپ لکھ لیں وہ اس آیت کو سمجھانے میں بہت کارگر ہوگا. ہر کمزور مجبور نہیں ہوتا. Every person who is weak is not actually forced to be weak or is not in a situation that they are forced to do certain things. ہر کمزور مجبور نہیں ہوتا. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کی زمین تو بہت بڑی تھی، تم کہیں اور چلے جاتے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hell will be their abode and it is a very evil refuge. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے. یہ بہت سکیری آیت ہے کیونکہ ایک تو جگہ کے لحاظ سے ہجرت ہے، پر ایک چیز یاد رکھیں، ہجرت زندگی میں اور طرح کی بھی کرنی پڑتی ہے. سوشل سرکلز میں بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے. حرام کمائی سے حلال کمائی کی طرف بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ڈریسنگ میں ہو سکتا ہے ہجرت کرنی پڑے. سب سے اچھی ہجرت کیا بتائی گئی ہے؟ گناہ سے ثواب کی طرف ہجرت. بندہ کہ میں تو بہت مجبور تھا، میرے تو سرکمسٹانسز ایسے تھے، I was surrounded by this kind of people. And then the angels of death say, but Allah's earth was vast. You could have moved on elsewhere. So there's a lot to think about. Food for thought in this ayah. بہت کیئرفلی سوچنا چاہیے جب ہم اپنے بچوں کا اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا دیتے ہیں کہ ہم دار الایمان سے دار الکفر کی طرف چلے جائیں. جتنے بھی برے ہوں مسلمان ملک، بہرحال مسلمان ملک ہیں، اذان کی آواز کان میں آتی ہے. خیر بہت سارے گناہ وہاں بھی ہوتے ہیں اور بہت نیک لوگ نان مسلم کنٹریز میں بھی رہتے ہیں.
However, the purpose of moving should not only be money. And it seems the purpose of our existence has become just money. So there's a lot to think about. They were actually moments, but they became instruments of kuffar. ये जो जिक्र किया गया ना आयत 97 में, क्योंकि emergent situations या जंगों में wars में ये होता है कि if enemies of Islam use these Muslims as shields, it is allowed in bigger interest of Muslims to kill them even. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. However, those helpless men, women, and children who have neither the means to migrate nor the strength to escape, Allah will may pardon them. Allah is the pardoning, forgiving. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. یہ جب میں آیات پڑھ رہی تھی نا اس دفعہ میرے ذہن میں صرف فلسطین کے مسلمان آ رہے تھے. دعا ہمیں اپنے لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بھی بہت ساری ہجرتیں کرنی ہوتی ہیں کہ یا اللہ آپ میری کمزوریاں جانتے ہیں، میری مدد فرمائیے کہ میں گناہ کی جگہ چھوڑ دوں. اور یقین کریں آپ گناہ کی جگہ گناہ والے لوگ، اور یقین کریں اللہ راستے غیب سے کھولے گا. ہماری دعا سچی ہونی چاہیے. ہجرت بنیادی طور پہ ہے کیا؟ ٹو لیو، ٹو مائگریٹ فرام فیوریبل ٹو انفیوریبل جسٹ فار دین. اگر جاب کے لیے کوئی موو کیا ہے، مال کے لیے موو کیا ہے، وہ ہجرت نہیں ہے جی. اگر کوئی شادی کرنے کے لیے موو کیا ہے وہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت انبیاء کی سنت ہے، اور ہجرتوں کے انجام کتنے خوبصورت رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت دیکھیں. So it should be one of those things which is a known concept for us as Muslims. آیت نمبر 100 آج کے لیسن کی جی آخری آیت پہ ہم آ گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. It's so beautiful. He who migrates in the path of Allah shall find numerous places of refuge in the earth and abundant resources. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ اپنے لیے مراغباً سب کثیرن یعنی رہنے کی بہت جگہ، بڑے مقامات پائے گا. اس کے لیے جگہ کی تنگی کبھی نہیں ہوگی. وسعہ ریسورسز بھی پائے گا، وسعت پائے گا. ہجرت ایسا عمل ہے جس کا ریوارڈ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہاں بھی فائدے ہوں گے، وہاں بھی. مثلا میں اور آپ، کوئی ہم میں سے امیجن کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے کہ اس جگہ رہتے ہوئے میرا ایمان اتنا سٹرونگ نہیں جتنا دوسری جگہ ہو سکتا ہے، اور میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس جگہ موو ہو جاتی ہوں، یا میں جاب موو کرتی ہوں، یا میں دوستوں کو چینج کرتی ہوں، یا میں سوشل سرکل چینج کرتی ہوں، یا میں ہجرت کرتی ہوں کہ میں اپنا وقت کہاں لگا رہی ہوں اس کی جگہ میں دوسری جگہ وقت لگانا شروع کر دیتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے رب تعالیٰ اس قربانی کا اجر نہیں دے گا؟ رب راضی نہیں ہوگا؟ رب سنے گا نہیں؟ تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اسے اپنا ولی اور نصیر بنا کے اللہ کے راستے میں بندہ ہجرت کر کے تو دیکھے، گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کر کے تو دیکھے، حرام سے حلال کی طرف ہجرت کر کے تو دیکھے. انیشلی مشکل ہوتا ہے، پھر اللہ راستے بنانا شروع کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اور اتنے مشکل انہوں نے وقت گزارے، اتنی غربت میں وقت گزارے، اور بعد میں ہی واز گیون دا گورنرشپ. اور وہ خود کو بعد میں یاد دلاتے تھے کہ اے ابو ہریرہ، تم کو وہ وقت یاد ہے جب تم he would remind himself how he had to work hard all night to earn very little. اور پھر یاد دلا رہی ہوں ہجرت کا ریوارڈ جو ہے نا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
He who leaves his home to migrate towards Allah and his Rasul. اب یہ ہوا کہ ابھی جرنی شروع ہی ہوئی ہے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. واٹس بیوٹیفل اوور ہیئر از ہائی لائٹ دس الی اللہ و رسولہ. وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلا. ثم یدرکہ الموت. ابھی وہ ڈیسٹینیشن میں پہنچا نہیں تھا، موت آ گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ. تو یقیناً واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے. علی اللہ، واقع چیز ہو گئی، اس کو اجر مل گیا. اللہ اللہ کے ذمے ہے، اسے اجر دے گا کیونکہ اس کی نیت ہجرت کی ہو گئی تھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر آ رہا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو اپنے حصے کا بھی کام کرتے ہیں، جو اس کی راہ پہ جانے کے لیے خود بھی قربانی دیتے ہیں. For such people Allah is ever forgiving and merciful. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جو احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس نے توبہ کی خواہش کی، اور اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کر لوں. تو اس کو کسی نیک شخص نے کہا کہ تم اس ماحول میں رہتے رہو گے تو تم قتل کرتے رہو گے، تم فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. وہ اس شہر کی طرف چلا. رستے میں کوئی ملا، اس نے اس سے پہلے اس نے کسی اور سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اس نے انہیں بھی مار دیا اور 100 قتل ہو گئے. لیکن پھر وہ ہجرت کے ارادے سے 100 قتل کرنے کے بعد وہ نکلتا ہے. ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، اس کی رستے میں موت آ جاتی ہے. پر وہ پھر فرشتے زمین ناپتے ہیں، کس زمین سے قریب تھا، جس زمین سے، جس شہر سے نکلا تھا یا جس شہر جانے والا تھا. ایونچولی جنت میں ہی پہنچتا ہے. وائی؟ بیکاز دا انٹینشن از سنسیئر. ہماری انٹینشن سنسیئر ہونا چاہیے. وی ول اینڈ ود دس کوشچن: ہیو آئی بیگن مائی ہجرا؟ کیا میں نے اپنی ہجرت شروع کر دی ہے؟ اور اگر پہلا قدم بھی اٹھا لیا نا تو انشاءاللہ اللہ پاک منزل پہ بھی پہنچا ہی دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.